آج ہم مولانا علی میاں کی کتاب مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش کی روشنی میں ترکی کی دو اہم شخصیات نامک کمال اور مصطفیٰ کمال اتاترک پر گفتگو کریں گے۔ نامک کمال بھی ترکی کی مرکزی شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک معتدل اور متوازن دعوت پیش کی اور قوم کو یورپ سے صرف انہی چیزوں میں استفادے کی ترغیب دی جن کی وجہ سے یورپ کو دنیا پر غلبہ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ ان کی قوم اسلام کے اعلیٰ اخلاق کی عملی مثال دنیا کے سامنے پیش کرے اور پھر دنیاوی امور میں بھی وہ یورپ سے آگے نکلنے کی مکمل سعی کرے۔ نامک کمال جدید ترکی کی اہم ترین شخصیت تھی۔ ترکی کی قوم نے انہیں بڑی محبت دی تھی اور ترکی کے افکار و سیاسیات کی تاریخ میں ان سے زیادہ کسی دوسری شخصیت کی اتنی پرستش نہیں کی گئی تھی۔ مصنف نے ان پر مختصر گفتگو کا سلسلہ صرف یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ نامک کی غیر معمولی شخصیت کے باوجود ان کی دعوت و فکر ترکی میں وہ عام مقبولیت حاصل نہیں کر سکی جو ضیاء کوک الب کے حصے میں آئی تھی۔ ضیاء کوک کے افکار کو عملی شکل دینے میں اہم ترین کردار مصطفیٰ کمال اتاترک کا تھا۔ علی رضا کا بیٹا مصطفیٰ کمال اتاترک 1981 میں پیدا ہوئے۔ ابتداءً اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر فوجی کالج میں اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے فوجی افسر بن گئے۔ اس وقت کے حاکم سلطان عبدالحمید نے کمال اتاترک کو اپنے خلاف سازش کی وجہ سے جلا وطن بھی کیا۔ جلا وطنی کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ 1909 میں سلطان عبدالحمید معزول ہوئے۔ اس وقت کمال فوجی مشن پر فرانس میں جدید دنیا کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے اپنے ملک کے حالات بدلنے کا عزم کر لیا تھا۔ اس وقت ترکی میں 4 لوگ انور، طلعت، جاوید اور جمال کی حکومت تھی اور کمال اتاترک کا ان کے ساتھ پالیسی اختلاف شدید حد تک تھا۔ 1914 میں جنگ عظیم شروع ہوئی اور ترکی باقاعدہ جرمنی کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گیا، جبکہ کمال اتاترک غیر جانبدار رہنے کے قائل تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں کمال کی بہت شہرت ہوئی اور انہیں جنرل کا عہدہ بھی مل گیا۔ بالآخر جرمنی اور ترکی کو شکست ہوئی اور ترکی کے حکمرانوں کو بھاگنا پڑا۔ اب کمال اتاترک کے لیے میدان صاف ہو چکا تھا۔ انہوں نے 1924 میں صدارت کا عہدہ سنبھالا اور خلافت اور عثمانی سلطنت کے خاتمے کا اعلان کیا اور ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیا۔ ترکی نے کمال اتاترک کی قیادت میں ماضی سے انحراف، مذہب سے بغاوت، جذباتی مغربیت اور عسکری آمریت کا رخ اختیار کر لیا۔ اگر کمال اتاترک کے مزاج کی بات کی جائے تو اپنے دوستوں میں غیر مقبول تھا، مزاج میں غصہ انتہا کا تھا، جنس اس کے لیے مقناطیس کی کشش رکھتی تھی، شراب کا عادی تھا، خدا اور موت کے بعد کی زندگی کا اس کے نزدیک کوئی تصور موجود نہیں تھا، حد درجے ظالم تھا، اس کے نزدیک خدا کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، مذہب اس کے نزدیک صرف فرسودہ خیالات کا مجموعہ تھا، اس کے نزدیک اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے برعکس مغربی تہذیب کے ساتھ اس کا عقیدت و تقدس کا رشتہ تھا۔ اس نے مذہبی لباس پر پابندی لگا دی، پردے کو جرم قرار دیا، مذہبی تشخص کو قابل نفرت چیز بنا دی، عربی رسم الخط تک کو ختم کر دیا، عربی خطبہ اور عربی اذان پر بھی پابندی لگا دی۔ مصطفیٰ کمال نے 3 مارچ 1924 میں پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا۔ اس موضوع پر تقریر کرتے ہوئے یہ کہا، اسلام اپنی ساخت اور اپنے تصورات کے لحاظ سے عرب ہے۔ وہ پیدائش سے لے کر موت تک اپنے متبعین کی زندگی کی تشکیل کرتا ہے۔
وہ ان کو اپنے مخصوص سانچے میں ڈھالتا ہے، وہ ان کی امنگوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور ان کی جرات اور اقدام پسندی میں روڑے اٹکاتا ہے۔ ریاست کو اسلام کے مسلسل باقی رہنے سے خطرہ لاحق رہے گا۔ ان تمام حالات اور کمال اتا ترک کے ان فیصلوں کے نتیجے میں ترکی تجدد اور مغربیت کی تحریک کا امام بن گیا۔ دیگر اسلامی ممالک بھی اس کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ کمال اتا ترک نے اپنی پست اخلاقی کے باوجود عالم اسلام میں مقبولیت عامہ حاصل کر لی تھی، اور کمال اتا ترک کو اسلامی مشرق میں وہ مقام حاصل ہو گیا جو ایک طویل عرصے سے کسی مشرقی لیڈر کو حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ یوں ترکی وہ پہلا مقام تھا جہاں مغربیت کو جوں کا توں قبول کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو پس پشت ڈال دینے کا عملی نمونہ کیا گیا تھا۔